ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا، گھاس کا ایک تنکا بھی اللہ تعالیٰ بے مقصد پیدا نہیں کرتا، یہ اللہ کی شان نہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد دنیا میں کیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کر دیا ہو، جو مرضی کرتا پھر دنیا سے چلا جائے، ایسی بات تو نہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا۔ ظاہر ہے کہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہی بتائے گا کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک جو ہے اس کی دعوت کا جو خلاصہ ہے، قرآن ہمیں کس طرح بلاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کر دیا پورے قرآن کے۔ وہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ کسی خاص طبقے سے خطاب نہیں کیا، کسی خاص ذات اور برادری سے خطاب نہیں کیا، کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والوں سے خطاب نہیں کیا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں گزرے ہیں سب کو اس نے پیدا کیا۔ کیوں بندگی کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے برے انجام سے بچ جاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت آئے، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف آئے۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندے کا ہم عام طور پر اپنے کہتے ہیں زبان میں غلام، غلامی جو ہے یہ بندگی ہے۔ غلام جو ہے وہ چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک ہے ملازم، نوکر ہے کسی کا، وہ چند گھنٹوں کے لیے آتا ہے دفتر میں، 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ چلا جائے جو مرضی کرتا ہے پھر گھر میں جا رہا ہے۔ گورنمنٹ تو اس سے کوئی تعلق نہیں، 8 گھنٹے کی تنخواہ لیتا ہے، کام کرتا ہے۔ غلام یہ ہے اپنی زندگی کے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پر عمل کرتا ہے۔ وہ 24 گھنٹے اللہ کا غلام۔ جب غلام دنیا میں ہوتے تھے، آج کا تو نہیں ہے، جب دنیا میں غلام ہوتے تھے تو ان کا مالک ان کو دن کو اٹھائے، رات کو اٹھائے، آندھی ہو، بارش ہو، جیسا بھی موسم ہو، وہ جب حکم دے گا غلام بھاگ پڑے گا کام کرنے کے۔
غلام یہ نہیں کہے گا کہ میری طبیعت خراب ہے، میرا دل نہیں کرتا کام کرنے میں، نہیں، غلام یہ نہیں کہتا۔ غلام 24 گھنٹے کا غلام ہے، جب اس کو حکم ملے گا وہ اٹھ کر دوڑ پڑے گا اپنے آقا کا حکم پورا کرنے کا۔ انسان جو ہے وہ اپنے اللہ کا غلام ہے، رب کا غلام ہے، بندہ ہے۔ اب بندگی یہ ہے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے میں یہ خیال رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے میں اس کو عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اپنی زندگی کو خانوں میں تقسیم نہ کریں کہ فجر کے وقت میں نماز پڑھنی ہے، فجر سے لے کر زور تک میں جو مرضی کرتا پھروں، زور کی نماز پڑھوں گا، زور سے عصر تک میں جو مرضی کرتا پھروں، عصر کی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد پھر میں آزاد ہوں، ایسا نہیں۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہم نماز کے اندر کھڑے ہوں، ہاتھ باندھیں اور یہ کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے رہیں گے، یہ اس کا مطلب ہے۔ جب نماز سے باہر نکلے، دکان پر بیٹھے، پھر وہ شیطان کی پیروی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم 24 گھنٹے میرے بندے ہو اور ہر لمحہ زندگی کا یہ خیال رکھو کہ تم کوئی اپنی زندگی کا لمحہ میرے حکم کے بغیر نہ گزارو۔ یہ بندگی ہے۔ اس بندگی میں میری اپنی ذات بھی شامل ہے، میرے گھر والے بھی شامل ہیں، میرے دوست احباب بھی شامل ہیں، کاروبار کرنے والے بھی شامل ہیں، نوکریاں کرنے والے بھی شامل ہیں، جو تھانے میں بیٹھا ہے وہ بھی شامل ہے، جو عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہے وہ بھی شامل ہے، جو حکومت میں بیٹھا ہے وہ بھی شامل ہے۔ یہ حکم سب کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قرآن اس کو بتاتا ہے قوم نوح، قوم صالح، قوم شعیب، کیونکہ وہ نبی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے اور وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ یا قوم، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، دنیا کے پورے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے، اس لیے خطاب کرتے ہیں یا ایھا الناس سے، یا قوم نہیں کہتے، میری قوم نہیں کہتے، کہتے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اب اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کرنے کے لیے، غلامی کرنے کے لیے، کسی کا حکم ماننے کے لیے، کسی کے بات کو تسلیم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی ہے نا کہ تم میری بندگی کیوں کرو، کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر انسان کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور کی بندگی کرتا ہے، کسی اور کا کہنا مانتا ہے، کسی اور کے حکم پر چلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنا رب مان لیا۔ بہت سے مواقع ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، دوسری طرف برادری کا حکم ہے۔ برادری یہ کہتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، جب ہم غور کرتے ہیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ تو منع کر رہا ہے اس میں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم برادری کے حکم کو مان لیتے ہیں، اللہ کے حکم کو ٹال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو رب تسلیم نہیں کیا، برادری کو رب تسلیم کیا۔ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں جس کا حکم ہم مانیں گے، ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اس کا اپنا رب تسلیم کیا۔ بڑی موٹی سی بات ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو رب تسلیم کیا ہوتا تو ہم اپنی برادری کے حکم کو ٹکراتے، اپنی بیوی بچوں کی خواہشات کو رد کر دیتے، اپنے افسروں کی حکم کو ٹال دیتے، اپنے حکمرانوں کے حکم کو ٹال دیتے، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے اگر ہم نے اللہ کو رب تسلیم کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو ٹال دیتے ہیں اور باقی لوگوں کے حکم کو عمل کرنے کی بندگی نہیں ہے۔ بندگی صرف مسجد تک محدود نہیں ہے کہ جب یہاں پر آ کر کھڑے ہو تو کہے گا یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، جب باہر نکلے تو جا کر شیطان کھڑا ہو اور وہ کہے گا تم دکان پہ بیٹھ گئے ہو، کاروبار کرو، کوئی بات نہیں، جھوٹ بول دو گے تب بھی کوئی بات نہیں، فراڈ کر لو گے تب بھی کوئی بات نہیں، تم سودی کاروبار کر لو کوئی بات نہیں۔ اور سارا جو سودی بات کاروبار کرتا ہے دو کی نماز میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں نے تیرا بندہ ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کیا اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو قبول کرے؟
نہیں قبول کرے گا، کیونکہ اس نے جو باہر فجر کے بعد جو ٹائم گزارا ہے وہ تو شیطان کی بندگی کرتا رہا ہے. اب آ کر پھر کہا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر بھڑکے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بندگی کو تسلیم نہیں کرے گا. اسی طرح حضرت محترم اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں زندگی دی ہے وہاں کے نظام زندگی بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ اپنی مرضی سے زندگی گزارو، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بنا کر دیا. جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، کون سے کام تم نے کرنے ہیں، کون سے تم نے نہیں کرنے، کہاں پر جا کر تم نے رک جانا ہے اور کہاں پر جا کر تم نے چلنا ہے، تم نے کیا کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے. ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو بتائی. ایک پورا نظام زندگی دیا. بندگی یہ ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو قبول کریں. اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ کسی کی زمین کا قبضہ نہ کرو، بندگی یہ ہے کہ ہم قبضہ نہ کریں. اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کا پانی توڑ کر اپنی زمین کو نہ لگاؤ، بندگی یہ ہے کہ ہم اپنا حصہ استعمال کریں، دوسرے کے حصے پر قبضہ نہ کریں. یہ عبادت ہے. جب ہم اپنی زمین میں حج چلاتے ہیں یہ عبادت ہے. اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے بیوی بچوں کے لیے ہم رزق اکٹھا کرتے ہیں. اگر وہ حلال ہے تو یہ عبادت ہے، یہ صدقہ ہے. لیکن اگر ہم کسی کا حق مارتے ہیں، کسی پڑوسی کا حق مارتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں، کسی کا پانی چوری کر کے لگا دیتے ہیں، کوئی اور فراڈ جو آج کل دنیا میں اس طرح کرتے ہیں، ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں روزے رکھتے ہیں، حج پہ نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بندگی قبول نہیں کرتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا، اسے کپڑوں سے لگتا ہے، اس کے سر سے لگتا ہے، بعد میں مٹی پڑی ہوئی ہے. لمبا سفر طے کیا، آ کر اس نے خانہ کعبے کے دروازے کو پکڑا. خانہ کعبہ کا دروازہ وہ جگہ ہے جہاں پر روایت یہ ہے کہ جو شخص کی دعا کرتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے. اس نے خانہ کعبے کے دروازے کو پکڑا ہوا ہے، یا رب کہہ کر پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کر رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے یہ حرام کی کمائی کا، اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہے، اس کے جسم کا جو گوشت کا پوسٹ ہے یہ حرام کی غذا سے بنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. آپ بات کو سمجھتے ہیں، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، بندہ دعائیں کرتے ہیں، بیٹھے دعا قبول نہیں کر رہا. اس لیے نہیں کر رہا کہ ہمارا رزق جو ہے وہ حلال کا رزق نہیں ہے. رزق حرام کھا کر کوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. محترم، یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. ہمارے ملک میں اللہ کا نظام ہے نہیں. حکمران کی جو مرضی ہے وہ قانون بناتے ہیں اور ہم سارے اس کو عمل کرتے ہیں. وفاقی شرعی عدالت نے یہ کہا کہ سود حرام ہے، اس کو ختم کرو. انہوں نے جا کر نواز شریف کے دور میں نواز شریف نے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی. 30 سال اسٹے آرڈر ملا رہا، وہ سود کھاتے رہے. 30 سال کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ یہ حرام ہے. اب پھر بینک عدالت میں گئی ہے کہ ہمیں اور موقع دیا. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا. یہ نہ سمجھیں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں باقی حرام کھا نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک وقت آئے گا کہ سود کا غبار ہر شخص تک پہنچ کر رہے گا. کس طرح پہنچ کر رہے گا کہ ہمارا پورا معاشی نظام جو ہے ملک کا سود کے اوپر کھڑا ہے. ہم بجلی کا بل دیتے ہیں اس کے اوپر سود لگا ہوا سود دیتے ہیں. گیس کا بل دیتے ہیں اس کے اوپر سود دیتے ہیں. آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں اس کے اوپر سود دیتے ہیں. پاکستان باہر سے قرضہ لیتا ہے اس کے اوپر سود دیتا ہے. پورا نظام سود پر چل رہا ہے. اگر کوئی شخص کوشش کر کے حلال کی روزی کماتا بھی ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے پورا ملک کا نظام تو سود پر چل رہا ہے، میرا کہاں سے حلال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے عریانی، فحاشی، بے حیائی سے منع کیا.
یہاں پر کوئی ممانعت نہیں، دیہاتوں میں بھی وہی کام چل رہا ہے، اور شہروں میں دوسرے بھی بڑھتا تھا، بے حیائی چل رہی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے رشوت کھانے سے منع کی، دھڑلے سے رشوت دے رہے ہیں، کسی پر ظلم کرنے سے منع کیا، تھانوں کے اندر ظلم ہو رہا ہے، جج پیسے لے کر فیصلے کرتا ہے، جس کا حق ہے اس کو نوکری نہیں ملتی۔ یہ پورا کا پورا نظام شیطان کا تھا۔ اور حشر کے میدان میں رسول اکرم سے نشاد فرمایا کہ 5 سوال ہر بندے سے پوچھے، کوئی شخص اس وقت تک حشر کے میدان سے پاؤں نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ رسول اکرم سے نشاد فرمایا۔ آج ان 5 سوالوں کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ، میں اپنا جائزہ دے دوں، آپ اپنا جائزہ دے دوں، ہم کام کریں۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ جو زندگی تم کو دی تھی وہ میرے دیے ہوئے نظام کے تحت گزاری تھی یا اپنی مرضی سے گزاری؟ پہلا سوال یہ ہوگا۔ اگر کہیں پر اللہ کا نظام ہے ہی نہیں تو میں کیسے کہوں گا کہ یا اللہ میں نے زندگی تیرے نظام کے تحت گزاری؟ نظام تو کہیں بھی نہیں ہے اللہ، تو وہاں پر میں اللہ کے سامنے جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گا کہ میں نے زندگی تیرے کہنے کے مطابق گزاری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں نا، الحمدللہ سارے کے سارے، تو جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا نظام نہیں ہے تو ہم میں سے کوئی شخص اللہ کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی شیطان کے نظام کے تحت گزاری ہے۔ ہمارا گھر کا نظام ہے، ہماری تعلیم کا نظام ہے، ہمارا سیاست کا نظام ہے، ہمارا معیشت کا نظام ہے، حکومت کا نظام ہے، عدل اور انصاف کا نظام ہے، سارے کا سارا شیطان کے نظام کے تحت چل رہا ہے۔ اور ہم خوش ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، زکات دیتے ہیں۔ رسول اکرم سے نشاد میں کوئی شخص میدان حشر سے اس وقت تک پہنچ نہیں سکے گا جب تک ان کے بعد۔ پہلا سوال زندگی کے بارے میں۔ دوسرا سوال جو ہے جوانی کہاں بسر کی، یعنی زندگی کا سوال علیحدہ ہوگا، جوان یہاں پر بیٹھے اس پر غور کریں۔ جوانی کے بارے میں علیحدہ سوال کیا جائے گا، تم نے جوانی کیسے بسر کی؟ کیونکہ جوانی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جس میں انسان کے اندر قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے جوانی کے دور میں وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے کھپا دیں، چاہے تو یہ انٹرنیٹ اور موبائل اور ان چیزوں میں خرچ کر دیں۔ سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں پر خرچ کی، کیسے گزاری؟ یہ جو ماحول ہمارے ملک کے اندر ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، ناچ گانا ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، اور بہت چیزیں جو بے حیائی کی طرف جوانوں کو بلا رہی ہیں، اس ماحول میں کیا اللہ کے سامنے ہمارے جوان کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ میں اپنی زندگی پاکیزہ لے کر آیا؟ کیا اس قابل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، کیونکہ نظام شیطان کا ہے۔ اس نظام نے دنیا کے اندر جوانوں کو شیطان کے پیچھے چلانے کا موقع فراہم کیا، اور یہ جو شیطان کا نظام ہے اس کے اندر اٹریکشن ہے، اس کے اندر کشش ہے، نوجوانوں کے لیے کشش ہے، اس کے اندر نوجوان بھاگتے ہیں اس کی طرف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اللہ کے سامنے جا کر اپنی زندگی کی پاکیزگی کی بات کریں تو ہمارے ماحول کے اندر اللہ کا نظام چاہیے۔ اللہ کا نظام ہے جو پاکیزہ ماحول فراہم کرتا ہے، اس کے بغیر کوئی نظام ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے اپنی نظریں کیسے بچانی ہیں، تم نے لباس کون سا پہننا ہے، تم نے کہاں پر پردہ کرنا ہے، کہاں پر لوگوں کی عزت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ کے سامنے ہم جواب دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ پھر بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو نوجوان ہیں یہ اپنے والدین کی ذمہ داری ہے، یہ بزرگوں کی ذمہ داری ہے، بزرگ اس سے چھوٹ نہیں سکتے۔ اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ اللہ کو حکم یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا بیٹا غلط راستے پر چلتا ہے، شیطان کے راستے پر چلتا ہے، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ میں نے اس کی تربیت نہیں کی، میں نے اس کے لیے وہ ماحول فراہم نہیں کیا، میں نے اس کے لیے وہ نظام نہیں فراہم کیا جس کے اوپر چل کر وہ اپنی زندگی کو پاکیزہ لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔
اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ تیسرے سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کیسے کمایا؟ جس کے حالات تھا، محنت کر کے مشقت کر کے کمایا، کسی کا حق مارا، رشوت کھائی، کمیشن کھایا، جو بھی آج کے اختیار کیے گئے حرام مال اکٹھا کرنے کے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ آج ہمارے ملک کے اندر رشوت ستانی عام ہے، آپ کا کوئی جائز کام بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگ کمیشن کھاتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے، وراثت میں جو ان کا حق ہے وہ بھی نہیں دیتے بیٹی کو اور بہن کو۔ یہ جو نظام ہے اس کے اندر ہم کیسے رزق حلال کھا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ تم نے مال خرچ کہاں پر کیا، یہ چوتھا سوال ہوگا۔ مال کمایا کیسے، خرچ کہاں پر کیا؟ یہ نہیں پوچھا جائے کتنا مال کمایا۔ ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے مال اکٹھا کرنے میں، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کتنا مال اکٹھا کیا۔ سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کمایا کیسے اور خرچ کہاں پر کیا۔ جو حرام کماتا ہے وہ حرام راستے میں خرچ کرتا ہے، جو حلال کماتا ہے وہ حلال راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اگر آپ کا حرام مال ہے تو آپ جائیں گے تھانے دار کو پیسے دیں گے اور کسی کی زمین پر قبضہ کر کے آپ کے پاس پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، جج کو پیسے دیں گے، فیصلہ آپ نے میں کرا دیں۔ یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس کو آپ سمجھ نہ رہے ہیں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنا مال دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے رشوت کے طور پر استعمال کرو۔ جہاں پر قرآن پاک میں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اس رکوع کے آخری آیت یہ کہ تم اپنا مال دوسروں کے مال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے رشوت کے طور پر مت استعمال کرو۔ یہاں پر یہ مال حرام ہے، اسی کام کے لیے استعمال کرو۔ گورنمنٹ کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، جا کر افسروں کو پیسے دیتے ہیں، پوچھتے نہیں۔ کسی اور کے مال پر قبضہ کر لیا اور جائیں عدالت میں 20-25 سال فیصلہ نہیں ہوتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، ان کے بیٹے اور پوتے جو ہیں جا کر فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ملک کے اندر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ اور پانچواں سوال یہ ہوگا جو علم تمہیں دیا تھا اس پر عمل تم نے کہاں کیا؟ ایک علم ہوا ہے جو کتابیں پڑھ کے حاصل کرتے، یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی۔ کوئی شخص آپ کو دنیا میں یہ نہیں کہے گا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے وہ اللہ کو نہ مانتا ہو، اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اچھی بات نہیں، سچ بولنا چاہیے، کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ ہر انسان کی فطرت اس بات کو سمجھتی۔ ہم اپنی فطرت کی بات کو چھوڑ کر اپنے ضمیر کے اوپر تالے لگا کر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں میں نے علم دیا تھا، تمہاری فطرت میں یہ بات ہوتی تھی کہ تم نے کیوں یاد۔ یہ جو 5 سوال ہیں ہماری زندگی کا، وہ جو قبر کے سوال ہیں وہ تو ہمیں یاد ہیں، یہ 5 سوال نہیں یاد ہمیں۔ قبر میں سوال جو ہوگا تمہارا رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ جس نے ساری عمر اپنے رب کی خلاف ورزی کی، رب کے احکامات پر عمل نہیں کیا، کیسے کہے گا کہ اللہ میرا رب ہے؟ پوچھا جائے گا کہ یہ شخصیت کون ہے جس نے ساری عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کی، آپ کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑایا، وہ کیسے کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں کہہ سکے۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ کا نظام۔ بھائی اور بزرگ، جماعت اسلامی اس ملک میں اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اللہ کے نام پر حاصل کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے ہم چوری کریں، ہم ڈاکے ڈالیں، رشوت کھائیں، کمیشن کھائیں، زنا کریں، شراب پئیں، لوگوں پر ظلم کریں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ مانیں۔ پاکستان اسی لیے حاصل کیا گیا۔ پاکستان بنانے کے بعد ان لوگوں نے قبضہ کر لیا جو ڈاکو تھے، جو چور تھے، سود خور تھے، زانی تھے، شرابی تھے، آج تک انہی لوگوں کا قبضہ ہے۔ اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار کون؟ ان لوگوں کو اسمبلیوں میں کون پہنچاتا ہے؟ ووٹ کے لیے جاتے ہیں،
ووٹ کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں. جو برائی بھی وہ پیدا کریں گے اس کے اندر ووٹ دینے والے کا اتنا حصہ ہے. اس بات کو سمجھ. اگر ہمارے ووٹ سے منتخب ہونے والا زانی ہے اس کی برائی میں ووٹر برابر کا حصہ دار ہے. اگر وہ جا کر رشوت دیتا ہے اس کو ووٹ دینے والا اتنا ہی ذمہ دار ہے. اگر وہ جا کر سود کھلاتا ہے اس کو ووٹ دینے والا اتنا ہی ذمہ دار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, اس پر کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرو گے اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے کرو. جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے اس ملک کے اندر جو اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس کے اندر اللہ کا قانون ہونا چاہیے, اللہ کا نظام ہونا چاہیے. اللہ کی دھرتی ہے, اللہ کی زمین ہے, قانون اسی کا چلنا چاہیے. آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی اور بات نہ لوگ پوچھ لائیں, آپ کے بیوی بچے آپ کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانیں, کبھی اس بات کو قبول کریں؟ تو یہ بات ہم کیسے قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ کی دھرتی ہے, اللہ کا دیا وہ ملک ہے, اس کے اندر حکومت جو وہ شیطان کر, یہ کیسے ہم قبول کر لیتے ہیں؟ اس لیے جہاں پر نماز پڑھنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, حج کرنا فرض ہے, زکات دینا فرض ہے, جہاد فی سبیل اللہ ان سب سے بڑا فرض ہے. رسول اکرم سے ارشاد ہوا کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اس میں سے سب سے بڑا عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے. جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا, اللہ کے دین کو, اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, مجھے بولنے کی قوت دی ہے, مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, مجھے مال و دولت دی ہے, مجھے اولاد دی ہے, مجھے گھر دی ہے, ہر چیز کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھپا دوں میں. جہاد فی سبیل اللہ یہ مجھ پر فرض ہے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, حج کرنا چاہیے, یہ بھی فرض ہے, لیکن ان سے بڑا فرض جو ہے اس کی طرف سے ہم نے اپنی آنکھیں بند کر. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ آج پورے معاشرے کے اندر افراتفری, ظلم ہے, زیادتی ہے, ناانصافی ہے, بھوک ہے, افلاس ہے, عزتیں محفوظ نہیں ہیں, جان محفوظ نہیں ہے, مال محفوظ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے 5-6 سال کے, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہماری اپنی عزت سے محروم ہو رہی ہیں, اپنی جان سے محروم. ہم لوگ ٹی وی پہ سنتے ہیں اور خبروں میں پڑھتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر, ہمارے ملک کے اندر شیطان کا نظام, شیطان کا نظام جہاں بھی ہوگا یہی حالات پیدا ہوگا. یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے, چاہے کوئی میاں نواز شریف آ جائے, عمران خان آ جائے, کوئی آ جائے, جب تک یہاں پر اللہ کا نظام نہیں آتا. ہماری عزتیں لٹتی رہیں گی, ہم بھوک سے مرتے رہیں گے, لوگوں پر ظلم ہوتا رہے گا, عدل اور انصاف ختم ہو جائے گا, جب تک اللہ کا نظام اس ملک کے اندر نہیں آتا. تو جماعت اسلامی آپ کو دعوت دیتی ہے, آئیے ہم سب مل جل کر اس ملک کے اندر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں. ہم آپ کو جماعت اسلامی کی طرف نہیں بلاتے, ہم آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیں کہ آئیں. اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کا کلمہ بلند کرنا, اس کا جھنڈا بلند کرنا, یہ ہمارا فرض ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو, ہم نعتیں پڑھتے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دعوت کرتے ہیں. یہ دین کے جھنڈے کو بلند کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم آپ حضرات کسی کی طرف بلاتے ہیں, ہم کسی شخصیت کی دعوت نہیں دیتے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ایوب خان نے یہ کہا, جیل میں ڈالا کئی سال تک, اور یہ کہا کہ آپ کیا سیاست میں حصہ دے رہے ہیں, آئیے میں آپ کو ایک یونیورسٹی بنا دیتا ہوں, آپ وہاں پر لوگوں کو پڑھائیں, میں آپ کو پیسہ بھی دوں گا, ہر چیز دوں گا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, آپ اس ملک کے اندر اللہ کا نظام قائم کر دیں, میں آپ کی جوتیاں اٹھانے شروع کر دوں. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں, عمران خان اس ملک کے اندر اللہ کے نظام کو قائم کر دے, ہم اس کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں. نواز شریف قائم کر دے, ہم اس کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کو مجبور کریں کہ اس ملک کے اندر اللہ کا نظام قائم. 3 نقاط ہیں جماعت اسلامی کی دعوت کے, 5 منٹ میں آپ کے اور. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر تسلیم کیا ہے, رسول تسلیم کیا ہے, پیغمبر تسلیم کیا ہے. تو ہم پوری دنیا کو دعوت دیں, آؤ اللہ کو اپنا رب مانو. پوری دنیا
غیر مسلموں کو بھی مسلمان. نمبر 2، جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور پیغمبر مان لیا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے احکامات پر عمل کریں. منافقت نہ کریں. منافق کا کوئی وزن دنیا میں اور آخرت میں نہیں. آخرت میں منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. حدیث ہے رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو مومن ہے، جو ایمان کا دعوے دار ہے، اسے توقع ہے کہ وہ نیک کام کرے گا سیدھا راستہ. کافر سے تو توقع ہے. جس نے انکار کر دیا اللہ کو ماننے سے، اللہ کے رسول کو انکار کر دیا، اسے کیا توقع ہے؟ اسے کوئی توقع نہیں. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اب اس سے یہ توقع ہے کہ وہ آئے اور اللہ کے رسول کو مانے، اس کے اوپر عمل کرے. اللہ کا غضب کافر پر اتنا نہیں بڑھتا جتنا منافق پر بڑھتا ہے. اللہ کا غضب یہ بڑھ رہا ہے اس لیے کہ منافق نے کلمہ پڑھا ہے، دعویٰ کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بندگی کا، اللہ کی بندگی کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اللہ کا غضب اس بات پر بڑھتا ہے. اسی جماعت اسلامی یہ کہتی ہے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے، رسول اکرم سے رسول تسلیم کر کے آئیے ہم اپنی زندگی سے دو رنگی کو نکالتے ہیں. دو رنگی ہے نہیں. اللہ کے حکم کو ماننا، کلمہ پڑھ لینا، اور اللہ کے حکم کے خلاف دو رنگی اللہ کو پسند نہیں. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر شیطان کے چیلوں نے قبضہ کر لیا ہے. فاسقوں اور فاجروں نے قبضہ کر لیا. اس لیے قبضہ نہیں کیا کہ معاذ اللہ کمزور ہے، ایسے بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دھرتی ہمارے حوالے کی ہے اور ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم اس دھرتی کے اوپر کیا کرتے ہیں. ہمارے حوالے کی اللہ نے فرشتوں کے حوالے نہیں کی، انسان کے حوالے کی. اور اس وقت اللہ کی دھرتی پر شیطان کا قبضہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قبضہ اسے چھڑایا جائے اور اللہ کے بندوں کے حوالے یہ دھرتی. یہ تین نکات ہیں جماعت اسلامی کی دعوت. تو میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، آئیے اب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس ملک کے اندر عدل اور انصاف کے نظام کے لیے، لوگوں کی عزتیں بچانے کے لیے، لوگوں کو بھوک اور افلاس سے نکالنے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے آئیے ہمارا ساتھ دیجیے. ہم اس ملک کے اندر اللہ کے قانون کو، اللہ کے نظام کو لائیں گے اور انشاءاللہ یہ ملک ہے یہ امن و امان کا گہوارہ بنے گا، عدل اور انصاف ملے گا، ہماری ضروریات پوری ہوں گی. روٹی کپڑا اور مکان کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. جب بھی دنیا کے اندر اللہ کا دین آیا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری ہوئی ہیں. لوگ زکاتیں لیے پھرتے تھے، کوئی زکات دینے والا نہیں ملتا. تو یہ حضرات گزارش ہے میری آپ کے سامنے، جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے. انشاءاللہ ہم مل جل کر اس ملک کے اندر اللہ کا نظام لائیں گے اور اللہ کی رحمت اور برکت کے لیے نازل ہوگی. وہ